خيار أمتي يضحون وشرار أمتي لا يضحون. صدق الله رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات باوجود بلند درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بطاہر اور پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے سب سنا کر دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بتقاضۂ بشریت کا علم کی وجہ سے مجھ فقیر پر ذلیل پر تقصیر بندہ ناچیز سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلف کا صدقہ معاف فرمائے. یہ ماہ ذو الحجہ شریف ہے اور اس میں ایک عظیم عبادت اسی اشرا میں اسلام کی عظیم عبادت حج جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اور اسی اشرا میں قربانی بھی ادا کی جاتی ہے. تو قربانی کے بارے میں آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. دعا ہے خالق کائنات مجھے حق گویا عطا فرمائے. آمین. سامعین حضرات، قربانی ایک قدیم عبادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک قربانی کا عمل جاری و ساری ہے، رہے گا. اس کی مختلف نوعیتیں تھیں، مختلف طریقے تھے، لیکن قربانی سادے الفاظ میں سمجھے قربانی کسے کہتے ہیں. 10ویں ذو الحجہ کو یا 11ویں ذو الحجہ کو یا 12ویں ذو الحجہ کو عبادت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے
جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ ہاں، جو حاجی حضرات وہاں جانور دیتے ہیں وہ قربانی نہیں ہے، کیونکہ حاجی اکثر مسافر ہوتے ہیں اور مسافر کو قربانی نہیں ہوتی، اس لیے اسلام میں ان کے نام اور ہیں۔ کسی کا نام حج ہے، کسی کا نام قران ہے، کسی کا نام تمتع ہے، ہاں جی، ایسے جرمانہ بھی ہے، یعنی کفارہ جسے کہتے ہیں۔ کوئی احرام کی حالت میں ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور وہ یعنی جانور کی صورت میں وہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال قربانی 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کے دن عبادت کی نیت سے جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی یہ واجب ہے، اور مسلمان آزاد مالدار مقیم پر واجب ہے۔ مسلمان کا جب یہ نام لیا گیا تو کافر نکل گئے، بے ایمان نکل گئے، صرف مسلمان پر لال۔ جب مالدار کہا تو غریب نکل گئے۔ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے مالک ہوں، یا اتنی مالیت ہو اس کے پاس، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، انحر، یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ اصول کی کتب میں آپ پڑھیں گے کہ امر کا صیغہ جہاں آتا ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ یہ عمل واجب ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ تیسری حدیث پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرے گا یا وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید اضحیٰ پڑھا کر فارغ ہوئے تو دیکھا گوشت نظر آیا، تو آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو جلدی گوشت کھلانے کے لیے یہ ذبح کیے ہیں یہ جانور۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے بھی وہاں، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحو، فرمایا تم ان کے بدلے میں اور قربانیاں کرو۔ اگر یہ واجب عمل نہ ہوتا
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے۔ بہرحال احناف کے نزدیک قربانی کرنا یہ واجب ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے تو آپ نے ہر سال قربانی کی۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه العطایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ اگر لفظی معنی کریں تو یہ ہوگا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں یعنی بڑے کو اب کہا گیا ہے، عزت والے کو اب کہا گیا ہے۔ ہر جگہ پر اب جو ہوتا ہے وہ باپ مراد نہیں ہوتا، والد مراد نہیں ہوتا، کسی جگہ چچا بھی مراد ہوتا ہے، کسی جگہ دادا بھی مراد ہوتا ہے، کسی جگہ تایا بھی مراد ہوتا ہے وغیرہ۔ جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں یہ عام حضرات جو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے والد کا نام جو ہے وہ آزر تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آزر نہیں تھا، یعنی وہ کہتے ہیں یہاں اب سے مراد کیا؟ اب سے مراد والد ہے، اس لیے آپ کے والد کا نام آدر ہے، اور آدر جو ہے وہ جنمی ہے، آدر جو ہے وہ جنمی ہے۔ ہاں جی، تو ان کا کہنا یہ غلط ہے، ان کا کہنا یہ غلط ہے۔ اب تو وہ مفتی خان محمد صاحب انہوں نے وہ ترجمہ بھی کیا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے ایک کتاب بھی لکھ دی، 2 لکھ دی، 3 لکھ دی، 4 5 6 7 کتابیں لکھ دی، 7 کتابیں لکھ دی، اور یہ ثابت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم تک سارے مومن اور موحد تھے، یہ ثابت کیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، اور یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ وہ پڑھیں تو اصل میں وہ علمی بات ہے، اگر آپ لے لیں وہ کتابیں تو اس میں علم میں اضافہ ہوگا۔ اردو میں اب وہ انہوں نے ترجمہ کیا، مفتی خان محمد صاحب نے تو یہ ترجمہ کیا اور بہت آسان طریقے سے کیا۔ بہرحال یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم قربانیاں کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور پر جتنے جسم پر بال ہوں گے ہر بال کے عوض 1 نیکی ملے گی، 1 نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اون والے جانور ہوتے ہیں،
جو اون والے جانور ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر بھی ایک بال پر ایک نیکی. لیکن درۃ الناصحین کی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت وہب بن مربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مولا، اے پروردگار، تیرے آخر زمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو حضور کا امتی قربانی کرے گا اس کو تو اجر و ثواب کیا عطا کرے گا، اس کو تو ثواب کیا عطا کرے گا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے پیارے داؤد، میں ان کو یہ اجر و ثواب عطا کروں گا کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے عوض 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 ان کے گناہ معاف کروں گا اور 10 ان کے درجے بلند کروں گا. یعنی 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 درجے عطا کروں گا اور 10 ان کے گناہ معاف کروں گا. تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا اگر ہم جانور، قربانی کے جو جانور ہیں ان کے بال اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو الا ماشاءاللہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن رب ذوالجلال ایک بال پر 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا، 10 گناہ بھی معاف کرے گا اور 10 درجے بھی بلند فرمائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے قربانی دی. قربانی دینے کے جب قربانی پیش کی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح فرمانے لگے. جب ذبح کرنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم قربانی کے قریب آؤ، اپنی قربانی کے جانور کے قریب آؤ. پتہ چلا قربانی کا جانور اگر ہو، قربانی کا جانور ہو تو اگر خود ذبح کریں تو یہ افضل ہے، خود ذبح کریں تو یہ افضل ہے. اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو کوئی اور ذبح کر رہا ہے تو پھر بھی قربانی کے قریب کھڑے ہوں. کیوں؟ جب وہ قربانی پیش کی جائے تو دل میں یہ خیال کرے، اے مولا، اے پروردگار، یہ تو جانور ہے، یہ تو جانور ہے، اگر اسلام کو میری جان کی ضرورت بھی پڑی تو میں جان بھی پیش کر دوں گا. اگر اسلام کو میری جان کی ضرورت پڑی تو میں جان بھی پیش کر دوں گا. اس لیے قربانی کے قریب کھڑے ہونا چاہیے. قربانی کے جانور کو چارہ تو پہلے کھلانا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، چھری کو تیز کیا جائے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم اس کے قریب ہو، قربانی کا جانور کا کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمارا بھی خیال آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت صرف ہمارے لیے ہے، یہ فضیلت صرف ہمارے لیے ہے یا عام مومنین کے لیے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل لنا وللمؤمنین عامہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم اہل بیت کے لیے بھی فضیلت ہے اور میرے ہر امتی مومن قیامت تک آنے والے جو قربانی پیش کریں گے ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی کا جانور جو ہے
جب قیامت کا دن ہوگا لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، یعنی پورے کا پورا جانور نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ یہ پورے کا پورا جانور ہے، یہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں سے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ جو میں نے فضیلت بیان کی ہے، یہ جو میں نے تمہیں قربانی کی کا مرتبہ یا جو اجر یا جو ثواب میں نے تمہیں بتایا، کیا تم خوش نہیں ہوئے؟ آگے میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے میرے امتیو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرو، اے میرے امتیو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرو۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ قربانیاں جتنی بھی دی جائیں اس کا نہ کوئی بال ضائع ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا سینگ ضائع ہوتا ہے، نہ اس کا کھول ضائع ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا گوشت ضائع ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر جز ہر کل قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے۔ اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب مومن میرے غلام میرے امتی قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں، یہ میرے محبوب کے جو امتی ہیں ان کے لیے سواریاں لے کر جاؤ، ان کے لیے سواریاں لے کر جاؤ، کیونکہ یہ سواریوں پر سوار ہونے کے عادی ہو چکے ہیں، آپ ان کو پیدل نہ لے کر آؤ، یہ سواریوں پر سوار ہونے کے عادی ہو گئے ہیں، ان کو پیدل نہ لے آؤ بلکہ ان کو سواریوں پر بٹھا کر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں، پہلے یہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، پشتوں پر سوار تھے، پھر اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سوار تھے، پھر جب پیدا ہوئے تو اپنی ماؤں کی گود میں سوار تھے، جب کچھ بڑے ہوئے تو پھر اپنے والد کے قدوں پر سوار ہوئے، جب اور بڑے ہوئے خشکی میں یہ گھوڑے اونٹ وغیرہ یہ گاڑیاں ان کے لیے سواریاں بنی، دریاؤں میں سمندروں میں کشتیاں وغیرہ یہ ان کی سواریاں بنی، جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ اپنے بھائیوں کے قدوں پر سوار ہو کر آئے، تو اب یہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے سواریاں لے کر جاؤ۔ تو فرشتے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اے مولا، اے پروردگار، اے رب الجلال، ہم ان کے لیے سواریاں کیا لے کر جائیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اے فرشتوں، جو انہوں نے دنیا میں رہ کر قربانیاں پیش کی تھی ان قربانیوں کو تم ان کی سواریاں بنا کر لے جاؤ اور ان پر سوار کر کے ان کو لے آؤ۔ اسی لیے فرمایا اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، تندرست جانور ہونا چاہیے۔ فرما متاعکم، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی،
بات کہتے ہیں وہ تو پرسرات جو ہے وہ باریک ہوگی، وہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تو وہ پرسرات سے وہ سواری کیسے گزر جائے گی؟ سبحان اللہ، وہ وہی ہوگا، وہی وقت ہوگا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم پرسرات پر وجد کرتے گزر جائیں گے، کیونکہ رب سلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی، محبوب دعا کرتے ہوں گے کہ اے مولا میرے امتیوں کو سلامتی سے گزار دے۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن یہ قربانیاں جو ہیں یہ سواریاں ہوں گی۔ سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ درۃ الناصحین کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ من خرج من بیتہ، جو بندہ اپنے گھر سے نکلا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، جو بندہ اپنے گھر سے نکلا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جتنے قدم چل کر جائے گا، جتنے قدم چل کر جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 اس کے گناہ معاف کرے گا، 10 اس کے درجے بلند کرے گا۔ اور آگے فرمایا، جب وہ جانور کے مالک کے پاس پہنچتا ہے، جب وہ جانور کے مالک کے پاس پہنچتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو یہ جانور کتنے کا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں 50,000 کا دوں گا۔ وہ لینے والا کہتا ہے میں نے 50 نہیں دینا، میں نے تو 40 دینا۔ ایسے باتیں ہوتی رہی، کافی دیر باتیں ہوتی رہی، یہ لینے دینے کی باتیں ہوتی رہی، جھگڑا ہوتا رہا، باس مباحثہ ہوتا رہا۔ اذا تکلم، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب وہ آپس میں تکلم کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو تسبیحا، اپنی تسبیح بنا لیتا ہے۔ کرتا تو وہ ظاہری اپنی ایسی باتیں کر رہا ہے، لینے دینے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تسبیحا، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی تسبیح بنا لیتا ہے، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح بنا لیتا ہے۔ جب طے ہو جاتی ہے، بات طے ہو جاتی ہے کہ اتنے کا میں لوں گا، اس کے وہ بھی رضامند ہو گیا کہ میں اتنے کا دوں گا، اب اس نے پیسے دیے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 700 درہم، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 1 درہم پر اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تو سکہ ہے نا، یہ روپیہ، ہاں جی، تو اس وقت ادھر وہ درہم دینار سکہ تھا، یعنی 1 روپے پر، ایسے سمجھ 1 روپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قربانی کا جانور لے کر آتا ہے، اس کو زمین پر لٹاتا ہے، تو فرمایا 7 زمینیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور فرمایا جب وہ ذبح کرتا ہے، جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، تو خون کا جو ایک قطرہ ہوتا ہے، بعض جو ہے نا وہ چھری ایسے لگا کر وہ خون کو جو ہے نا روک دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے چھری مارتے ہیں وہ جو ہے نا اس کے اوپر، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو جانور کو جب ذبح کرے گا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس سے جتنے قطرے خون کے ہوں گے،
خون کے جتنے قطرے ہوں گے، فرمایا ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ 10 فرشتے پیدا فرمائے گا، 10 فرشتے پیدا فرمائے گا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ 10 فرشتے یستغفرون لک، یستغفرون لہ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ فرشتے وہ کتنے قطرے، چلو 100 قطرے کا میں ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے، 100 قطرے ہوں تو فرشتے کتنے ہوں گے؟ 1000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے بخشش، کتنی دیر؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک وہ فرشتے جو ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ گوشت بنا لیتا ہے، اور گوشت کئی جو ہے وہ ایسے وہ شوم ہو جاتے ہیں کہ وہ گوشت تقسیم نہیں کرتے، ہاں کوئی مجبور ہو تو وہ مجبور بندہ ہو، اس کے یعنی اہل و عیال ہی اتنے ہیں کہ اگر وہ سب تقسیم کرے تو وہ سب کے لیے پورا آ جائے گا، تو اگر وہ نہ بھی تقسیم کرے تو اس میں کوئی حق نہیں، لیکن سنبھال کر رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن حق غریبوں کا نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے اختیار بھی دیا۔ پہلے میں نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد تم قربانی کا گوشت نہ رکھو، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، 3 دن سے زائد بھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن غریبوں کا حق بھی دینا چاہیے، غریبوں کا حق، رشتہ داروں کا حق اور اپنا حق 3 حصے کر لیں تو یہ بہت ہی افضل ہے۔ شاید کسی غریب کا لقمہ بنے اور وہ تیرے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یہ بھی ہو سکتا۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قربانی کا جانور کا گوشت جو ہے وہ جب تقسیم کرتا ہے تو جتنے لقمے بنیں گے، فرمایا ہر لقمے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو، قربانی کرنے والے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے جو قربانی کا جانور کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار امتی، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ خیار امتی یضحون، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، اور فرمایا شرار امتی لا یضحون، میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد یہ مسلم اور بخاری میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے، قربانی کے جانور بعض صحابہ کرام نے پہلے ہی ذبح کر دیے، نماز سے پہلے ذبح کر دیے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب ان کو دیکھا، گوشت کو دیکھا، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم اس کی جگہ اور قربانیاں کرو، اور قربانیاں کرو۔ اب صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ اب میں ایک محبت کی بات کرنے لگا، توجہ کے ساتھ سنبھال کر۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور انہوں نے نماز سے پہلے قربانیوں کو ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری قربانیوں کو قبول نہیں کیا، ان کی جگہ اور قربانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو کہ یہ ان کی جگہ اور قربانیاں کریں، میں ان کی قربانی کو قبول نہیں کروں، یہ ان کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیا ان کے جانور ٹھیک نہیں تھے، یا ان کا ذبح کرنا وہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، یا ان کی نیت جو ہے وہ درست نہیں تھی؟ اگر کوئی کہے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا اپنا دماغ خراب ہو سکتا ہے، صحابہ کی نیتیں خراب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ چنے ہیں جو اس امت کے بہترین افضل ترین لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو اس لیے چنا ہے۔ ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، ان کے جانور بھی عیب والے نہیں، جانور بھی ٹھیک تھے، ان کی نیتیں بھی ٹھیک تھیں، ان کا جانوروں کا ذبح کرنا وہ بھی درست طریقے کے ساتھ تھا، اسلام کے مطابق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کو کیوں نہیں قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قربانیوں کو کیوں نہیں قبول کیا؟ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھو اور اس کو سامنے رکھو، صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ قبول نہیں فرما، پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا۔ بعض ایسے مقام بھی آتے ہیں اگر نیت بھی درست ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جے رب ملتا ناتیاں دھوتیاں تے ملتا ڈڈواں مچھیاں، جے رب لمیاں بالاں ملدا تے ملدا بھیڈاں سچیاں، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تے ملدا دانداں خسیاں، رب انہاں نوں ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں، رب انہاں نوں ملدا باہو تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ادھر اللہ نے ان کی قربانیوں کو کیوں نہیں قبول کیا؟ صحابہ کرام کی قربانیوں کو کیوں نہیں قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا والو، میرے محبوب کے غلاموں کی نیت بھی ٹھیک ہے، ان کا عمل بھی ٹھیک ہے، ان کا ذبح کرنا بھی درست ہے، لیکن میں نے ان کی قربانیوں کو قبول اس لیے نہیں کیا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کی قربانیوں کو اس لیے نہیں قبول کیا کہ انہوں نے میرے رسول سے پہلے قربانی کی ہے، انہوں نے میرے رسول سے پہلے قربانی کی ہے۔
میرے محبوب سے پہلے پہل کیا انہوں نے، میرے محبوب سے پہل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے ادبی کا شائبہ بھی صحابہ میں نہیں ہے، گستاخی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بے ادبی کا کوئی ادھر تو وہ پہلو بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ صحابہ کرام کے عمل میں، صحابہ کرام کا عمل بھی درست ہے، صحابہ کرام کی نیتیں بھی درست ہیں، ان کا ذبح کرنا بھی درست ہے، ان کا یہ عمل درست ہے۔ انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی بنا پر انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، بے ادبی اور گستاخی کی بنا پر انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم سے پہل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ گستاخی کا شائبہ تھوڑا سا یہ بنتا ہے، اس لیے میں نے ان کی قربانیوں کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا جس میں گستاخی کا کوئی شائبہ بھی تھوڑا سا بھی پایا جائے، میں کھاؤ عمل کرنے والا جتنا بھی اچھا ہو، میں پھر بھی اس کے عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اس لیے میرے امام نے کہا، پتہ چلا صحابہ کرام خود بھی پکیزہ، ان کے عمل بھی پکیزہ، ان کی نیتیں بھی پکیزہ، لیکن اللہ نے ان کی قربانیوں کو کیوں نہیں قبول کیا؟ بتا دیا دنیا والوں، میں نے ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتا، میں ان کے عملوں کو نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق کو تعظیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر تعظیم کرتے ہیں تو ایسا عمل تو نہیں کرتے جس میں کوئی بے ادبی والا شائبہ پایا جائے۔ اگر بے ادبی والا شائبہ بھی پایا جائے تو اللہ فرماتا میں پھر بھی نہیں قبول کرتا، میں پھر بھی نہیں قبول کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ ایک اور محبت کی میں بات کر دیتا ہوں، اسی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری میں حدیث پاک ہے۔ ایک وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی تو کر دی ہے، پہلے آپ سے پہلے میں نے قربانی کر دی، اب میرے پاس کوئی جانور ہے ہی نہیں جو میں اس کی جگہ پر کوئی قربانی کروں۔ ہاں میرے پاس ایک 6 ماہ کی بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ میرے پاس ہے۔ بکری کا بچہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال کا ہونا چاہیے، پکا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ تو ہاں وہ دمبا جو ہے یا چھترا، اس کے بارے میں ہے، اگر وہ سال والے جانوروں میں کھڑا ہو تو وہ سال جیسا محسوس ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کی قربانی ٹھیک۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جانور ہی نہیں ہے، میرے پاس ہاں یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور اس کی عمر 6 ماہ ہے، اور ایک روایت میں نے پڑھا وہ 6 ماہ سے بھی کم ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو بس یہی ہے، میں اور تو میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو اسی بچے کی قربانی دے دے، تیرے لیے جائے۔ فرمایا تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا قربانی، تیرے سوا، یہ لفظ ارشاد فرما دیے، فرمایا تیرے سوا کوئی اور 6 ماہ کی بکری، 6 ماہ کا بچہ جو بکری کا ہے وہ اور کوئی قربانی نہیں دے سکتا، تو دے سکتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کو مختار بنایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنایا ہے. اگر محبوب چاہیں تو سال جو مصطفیٰ کریم نے مقرر کر دیا کہ سال کا بکری کا بچہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو، اگر کام ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا 6 ماہ کا بچہ، اس کی قربانی تو اگر دے دے تو تیرے لیے جائز ہے. پتہ چلا محبوب جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، جس چیز کے لیے مصطفیٰ کریم چاہیں فرض بنا دیں، جس کو چاہیں میرے مصطفیٰ کریم واجب بنا دیں، جس کو چاہیں امت کے لیے سنت بنا دیں. فرمایا اگر یہ دشوار نہ ہوتا نا، یہ مسواک کرنا میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو یہ میں فرض کرا دے گا، یہ فرض کرا دے گا. پتہ چلا جس کو چاہے میرے مصطفیٰ کریم فرض بنا دے. اسی لیے میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول غلامی استاج کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول غلامی استاجور کی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو یہ قربانی کا عمل ہو، کوئی اور عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں مستغرق ہو کر اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان کروں گا آپ سب حضرات سے. وہ کدھر ہے؟ یہ محترم جناب محمد علیم صاحب یہ ہر ماہ بہت محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ محترم جناب بھائی رخسار احمد صاحب اور محترم جناب افتخار احمد صاحب، انہوں نے یہ رسائل بنوائے ہیں قربانی کے بارے میں کہ یہ بھی آپ لے کر جائیں. اس میں بہت سے مسائل بھی ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو آپ مہربانی فرما کر یہ قربانی کی جو کھانے ہیں وہ ہمارے ادارے کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو